مسیح خدا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم آج مسیحی روزے کے بارے میں سیکھیں گے۔ ہم مسیحی 40 روزے رکھ کے راہ کے بدھ سے شروع کر کے ہفتے کے دن تک پورے کرتے ہیں۔ انگریزی میں روزے کو فاسٹ کہتے ہیں، عربی میں روزے کو صوم یعنی ایام الصوم کہتے ہیں۔ روزہ کے معنی ہیں رک جانا، ٹھہر جانا، خالی پیٹ رہنا، سوچنا۔ مسیحیت میں روزوں کے دنوں کو لینٹ سیزن کہا جاتا ہے۔ جب ہم روزہ کہتے ہیں تو صرف یہ پیٹ سے بھوکا رہنا ہے، اور جب لینٹ سیزن کہتے ہیں تو اس میں روزہ ایک عمل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دعا، خیرات اور روزہ ہیں۔ روزہ تمام عبادات سے بڑھ کر عبادت ہے، اور ان دنوں میں خدا کا رحم، اس کا فضل اور اس کی برکت عروج پر ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم پیٹ سے بھوکے ہوتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کا خیال آتا ہے جن کے پاس روٹی نہیں ہے، جو کھانے کو ترستے ہیں، اور پھر احساس پیدا ہوتا ہے اور ہم خیرات کرتے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جا سکے اور انہیں بھی اپنے کھانے میں اور اپنے ان خوبصورت ایام میں اپنے ساتھ شامل کیا جا سکے۔ اور جب خیرات بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، پھر ہم اپنے رب کو بھی یاد کرتے ہیں، پھر بیٹھ کر خدا سے دعا کرتے ہیں اور بائبل مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ روزوں کے دن پشیمانی کے دن ہیں، توبہ اور ریاضت کے دن ہیں، تبدیلی کے دن ہیں، ٹھہر کر رک کر سوچنے کے دن ہیں، اپنی اپنی زندگی پر غور کرنے کے دن ہیں کہ خدا نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا اور ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ راہ کے بدھ والے دن ہی ہمارے ماتھوں پر راکھ لگا کر ہمیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ اے انسان تو خاک ہے اور خاک ہی میں لوٹ جائے گا۔ مسیح خدا میرے عزیزو، بائبل مقدس میں لا انتہا روزے کے متعلق حوالہ جات ملتے ہیں، جن سے ہمیں یہ روزے رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نمبر 1، خروج 31 باب 18 آیت میں حضرت موسیٰ 40 دن اور رات پہاڑ پر دعا میں گزارتا ہے، اور پھر اس کے بعد 10 احکام لے کر آتا ہے۔ لیکن جب نیچے آتا ہے تو بنی اسرائیل قوم بت پرستی میں پڑ چکی ہوتی ہے، شور اور گوگا ہوتا ہے، اور بچھڑا بنا کر وہ بچھڑے کی وہ پوجا کر رہے ہوتے ہیں، اور حضرت موسیٰ ناراض ہوتا ہے اور پھر وہ تختیاں، وہ لوہیں نیچے پٹک دیتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ آ کر ہم کلام ہو کر انہیں خدا کی صحیح راہ بتا کر پھر خدا کے کہنے کے مطابق 40 دن اور رات پہاڑ پر گزارتا ہے، اور پھر 10 احکام 2 لوہوں پر لے کر آتا ہے۔ خروج کی کتاب اس کے 34 باب اور 4 آیت میں، تکوین 7 باب 6 آیت میں 40 دن اور رات حضرت نوح کے زمانے میں پانی کا طوفان آتا ہے اور زمین پر سے بدی اور گناہ مٹ جاتا ہے، نئی دنیا آباد ہوتی ہے۔ حضرت الیاس ایک جو کی ٹکیا اور تھوڑا سا پانی پی کر خدا کے پہاڑ کی طرف 40 دن اور رات چلتا رہتا ہے۔ بنی اسرائیل قوم غلامی سے وعدہ کی سرزمین کی طرف 40 سال سفر کرتی ہے اور پھر وعدہ کی سرزمین حاصل کرتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح 40 دن اور رات جنگل بیابان میں شیطان سے آزمائے جاتے ہیں اور شیطان پر فتح پاتے ہیں، شیطان کو شکست دیتے ہیں۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں روزہ کیوں رکھنا چاہیے، اور پھر خداوند یسوع مسیح سے سوال کرنے پر جب یہودی سردار سوال کرتے ہیں کہ تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے، تو خداوند یسوع مسیح بڑی خوبصورتی سے جواب دیتے ہیں کہ جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھتے، لیکن جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تب وہ روزہ رکھیں گے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے
مقدس متی کی انجیل 6 باب میں کہا کہ جب تم روزہ رکھو سو ہمیں روزہ لازمی رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ خدا کے قہر شدید کو بھی ٹالنے کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت یونس اور نینوا شہر کے لوگوں کی مثال، ہم روزے خداوند یسوع مسیح کی پاشکا کی تیاری کے لیے رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک خوبصورت ٹارگٹ ہے اور ہم ان 40 دنوں کا سفر کر کے اس ٹارگٹ پر، اس مقام پر ہم نے پہنچنا ہوتا ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہے۔ سو آئیں ان 40 دنوں کے سفر میں اس کے دکھوں میں ہم سفر بنیں، اور جب ہم اس کے دکھوں میں اس کے ہم سفر بنیں گے تو وہ ہمیں اپنے جی اٹھنے کی بہت بڑی خوشی دے گا۔ آمین۔